بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب منگولوں کے لشکر نے دہلی کا محاصرہ کیا تو علاؤالدین کے امراء اپنی جاگیروں میں تھے، اس لیے علاؤالدین کو منگولوں کا مقابلہ مشکل نظر آیا اور وہ دہلی سے سیری چلا گیا۔ علاؤالدین نے اپنے لشکر کے گرد خندق کھدوائی، لشکر تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے اور اپنے امراء کا انتظار کرنے لگا۔ منگول لشکر کے سربراہ کرگی نے 2 ماہ تک دہلی کا محاصرہ کیے رکھا اور پھر اچانک ایک رات محاصرہ ختم کر کے واپس چلا گیا۔ علاؤالدین نے سیری کو ہی اپنا دارالخلافہ بنا لیا اور انتظامی امور کے وہ تاریخی کام کیے جو علاؤالدین سے پہلے کوئی ہندوستانی حکمران نہیں کر سکا تھا۔ بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے حصار دہلی کو نئے سرے سے مضبوط کیا گیا۔ منگولوں کے راستے کے سارے قلعے دوبارہ سے مضبوط کیے گئے، لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا اور اضافی اخراجات پورے کرنے کے لیے لشکریوں کی تنخواہوں میں کمی کر دی گئی، لیکن ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر کے ان کے نرخ مقرر کر دیے گئے۔ ایک شے کا جو بھاؤ دہلی میں ہوتا، ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی وہی ہوتا۔ کوئی تاجر اپنی مرضی سے بھاؤ تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ ملک قبول کو بازار کا کوتوال مقرر کیا گیا جو قیمتوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ جو تاجر بھاؤ میں کمی بیشی کرتا اس کا ناک یا کان کاٹ دیا جاتا۔ ان اقدامات کی بنا پر علاؤالدین ایک بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور 4,75,000 سواروں پر مشتمل لشکر جرار تیار کر لیا گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ علاؤالدین خلجی کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئیں اتنی علاؤالدین سے پہلے ہندوستان کے کسی اور حکمران کو نصیب نہ ہوئیں۔ جس کثرت سے مسجدیں، تالاب، سرائیں، خانقاہیں اور قلعے علاؤالدین کے دور میں تعمیر ہوئے، اس سے پہلے کسی اور دور میں تعمیر نہ ہوئے تھے۔ اس عہد میں انصاف اور سچائی کا بول بالا ہوا، اطاعت و فرما برداری کا نام بلند ہوا اور بغاوت و سرکشی کا قلعہ کما کر دیا گیا۔ علاؤالدین خلجی کو بزرگان دین سے خاص الفت تھی اور اس وقت اولیاء کا بہت بڑا گروہ دہلی میں موجود تھا، جن میں نظام الدین اولیاء اور حضرت محبوب الہی جیسے جلیل القدر صوفی شامل تھے۔ اس دور میں فن لطیفہ کو بھی عروج حاصل ہوا اور امیر خسرو، حسن سنجری، صدر الدین عالی، فخر الدین قواس اور دیگر بے شمار شعراء نے ادب کے شاہکار تخلیق کیے۔ تاریخ نویسی، فن نجوم اور فن موسیقی نے بھی خوب ترقی کی۔ فن تعمیر بھی علاؤالدین کے زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور 7,000 معمار بادشاہ کے ملازم تھے جو ہر وقت تعمیراتی کاموں میں مصروف رہتے اور بڑی سے بڑی عمارت 15 دن میں مکمل کر دیتے۔ 1304 عیسوی میں خواجہ ترپال اور چنگیز خان کے نواسے علی بیگ نے دوبارہ ہندوستان پر حملہ کر دیا اور کوہ سالک سے امروہہ تک تباہی پھیلا دی۔ علاؤالدین کا لشکر ملک نائب کافور ہزار دیناری اور غازی ملک تغلق کی سربراہی میں روانہ ہوا۔ گمسان کی جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست کا سامنا ہوا۔ علی بیگ اور خواجہ ترپال کو 20,000 سپاہیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا اور انہیں ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچلوا دیا، جبکہ سیری شہر کے برجوں کی تعمیر میں اینٹوں اور پتھروں کے ساتھ ساتھ 8,000 منگولوں کی کھوپڑیوں کو بھی استعمال کیا گیا۔ اس کامیابی پر غازی ملک کو پنجاب کا حاکم جبکہ راکت خان کو گجرات کا امیر الامراء مقرر کر دیا۔ اس کے بعد علاؤالدین نے مالوا اور اجین کی طرف توجہ دی اور عین الملک ملتانی کی سربراہی میں ایک بڑا لشکر ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلا۔ مالوا کے مقام پر راجہ کوکا
1,00,000 پیادہ اور 40,000 سواروں کے ساتھ عین الملک کے مقابلے میں آیا۔ راجہ کوکا شکست کھا کر میدان سے بھاگ گیا اور عین الملک نے مالوا، اجین اور چندیری پر قبضہ کر لیا۔ ترپال اور علی بیگ کا بدلہ لینے کے لیے 1305 میں منگول دوبارہ ہندوستان پر چڑھ دوڑے۔ اب کی بار ان کا امیر گنگ تھا۔ غازی ملک کی سربراہی میں علاؤ الدین کا لشکر دریائے سندھ کے کنارے پہنچا۔ چشمہ چناب جنگ کا مرکز بنا اور منگول لشکر ساری حسرتیں دل میں لیے ہوئے عبرتناک شکست سے دوچار ہوا۔ گنگ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ شکست منگولوں کی اب تک کی سب سے عبرتناک شکست تھی، لیکن منگولوں نے اس شکست سے بھی سبق نہ سیکھا اور اقبال مند کی سربراہی میں منگول لشکر دوبارہ دھول چاٹنے کے لیے ہندوستان کی طرف چل دیا۔ غازی ملک نے ان کا وہ حال کیا کہ دوبارہ ایک لمبے عرصے تک منگولوں نے ہندوستان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کی۔ اس فتح کے بعد علاؤ الدین کے بخت کا ستارہ اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ پورا ہندوستان امن کا گہوارہ بن گیا، تمام بغاوتیں ختم ہو گئی اور علاؤ الدین دور دراز کے علاقوں کی فتوحات کے بارے میں سوچنے لگا۔ دیو گڑھ سے 3 سال تک خراج نہ آیا تو ملک نائب کافور 1000 دیناری کی سربراہی میں لشکر جنوبی ہندوستان کی طرف چل دیا۔ اس سفر میں ملک کافور کو خاص پروٹوکول دیا گیا۔ سایبان جو صرف بادشاہوں کے لیے مخصوص تھا، ملک کافور کو عطا کر دیا گیا۔ دوران سفر دوسرے امراء ملک کافور کی خدمت میں روزانہ حاضری دیتے، اس کے ہر حکم کی ایسے ہی پابندی کرتے جیسے بادشاہ کے حکم کی جاتی۔ غرض ملک کافور کو بادشاہوں والا پروٹوکول ملا۔ لشکر کا سامنا راجہ رائے کند کے لشکر سے ہوا اور خون ریز جنگ میں رائے کند کو شکست ہو گئی اور رائے کند دیو گڑھ بھاگ گیا۔ اسی مارچے کے دوران علاؤ الدین کی بیوی رانی کملا دیوی کی بیٹی دیولدی بھی علاؤ الدین کے لشکر کے ہاتھ لگی۔ علاؤ الدین نے دیولدی کی شادی اپنے بڑے بیٹے خضر خان سے کر دی۔ ملک نائب کے لشکر نے دیو گڑھ فتح کیا۔ اسی دوران علاؤ الدین نے ہندوؤں کے مضبوط ترین قلعے سیوانہ پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کر لیا، جو علاؤ الدین سے پہلے کوئی دوسرا حکمران فتح نہیں کر سکا تھا۔ فتح کے بعد علاؤ الدین نے قلعہ سیوانہ کے انتظامات ستیل دیو کے ذمہ ہی رہنے دیے۔ علاؤ الدین نے ایک لشکر قلعہ جالور فتح کرنے کے لیے بھی بھیجا، جس نے جالور کے راجہ کانیر دیو کو قتل کر دیا اور جالور فتح کر لیا۔ 1309 عیسوی میں ایک لشکر ملک نائب کی سربراہی میں ورنگل گیا، جو راجہ لدر دیو کو شکست دینے کے بعد کامرانی کے شادیانے بجاتا ہوا واپس آیا۔ اس کے بعد ملک نائب کا لشکر دہور، سمندر اور مصبر کے دور دراز کے علاقوں کو فتح کرنے نکلا اور کامیابی سے ہمکنار ہو کر واپس آیا۔ اس سفر میں ہندوؤں کے 6 مقامات پر دفن خزانے ملک نائب کے ہاتھ لگے۔ علاؤ الدین کے آخری زمانے میں 9 مسلم مغلوں کے ایک گروہ نے علاؤ الدین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا راز علاؤ الدین پر کھل گیا۔ لہٰذا علاؤ الدین نے بے شمار 9 مسلم مغل اور اباہی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ 1312 میں ملک نائب نے چوتھی مرتبہ دیو گڑھ پر حملہ کیا اور راجہ رام دیو کے سرکش لڑکے کو قتل کر کے راجہ کو دوبارہ بادشاہ کا اطاعت گزار بنایا۔ علاؤ الدین نے اپنے آخری دور میں تمام حکومتی امور ملک نائب کے حوالے کر دیے اور اس کی ہر جائز اور ناجائز بات ماننے لگا۔ یہیں سے علاؤ الدین کے زوال کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ بیمار رہنے لگا، لیکن ملکہ جہاں اور خضر خان نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے
بادشاہ بہت دل برداشتہ ہوا۔ اس دوران ملک نائب نے بادشاہی کا خواب دیکھنا شروع کر دیا اور بچوں کے خلاف بادشاہ کے کان بننے لگا اور آخرکار خضر خاں اور اس کے بھائی شادی خاں کو گرفتار کروا دیا اور گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا اور ملکہ جہاں کو بھی دہلی میں نظر بند کر دیا، جبکہ ان کے خالو الغ خاں کے قتل کا پروانہ جاری کروا لیا۔ اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں بغاوتیں جنم لینے لگی اور بغاوتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ علاء الدین کی بیماری مزید شدید ہو گئی اور وہ 1316 میں انتقال کر گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ اسے ملک نائب نے زہر دے کر قتل کیا۔ علاء الدین کے زمانے میں 84 معرکے پیش آئے اور ہر معرکے میں علاء الدین کو فتح و کامیابی نصیب ہوئی۔